نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 13 حدیث نمبر 146 باب خروج النساء الی البراز، باب ہے عورتوں کا اپنی حاجت کے لیے باہر کھلی جگہ کی طرف نکلنا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ گھروں کے اندر بول و براز کے لیے واش روم ان کے نہ ہوتے تھے، بلکہ باہر کھلی جگہ پر وہ اپنی حاجت کے لیے مرد بھی جاتے اور عورتیں بھی۔ چونکہ یہ ایک عادت تھی ان کی، اس لیے مردوں کی الگ سمت ہوتی تھی، عورتوں کی الگ سمت، اور عورتوں نے بھی اپنی یہ عادت بنا رکھی تھی کہ وہ رات کے وقت ہی جاتی تھی، دن کے وقت ان کی ایسی حاجت اور ضرورت نہ ہوتی تھی۔ تو جب گھروں کے اندر انتظام نہ تھا اور یہ ایک بشری تقاضا تھا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے باہر جانے کی جیسے مردوں کو اجازت تھی، اسی طرح عورتوں کو بھی اجازت دی گئی۔ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ ایسی اشد ضرورت میں عورتیں گھر سے باہر جا سکتی ہیں، ایسی ضرورت جو گھر میں پوری نہیں ہو سکتی، مجبوری ہے، تو مجبوری کی شکل میں عورت کا باہر جانا جائز ہے۔ حدیث نمبر 146 قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث قال حدثني عقیل عن ابن شہاب عن عروة عن عائشہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخرجن باللیل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کننا یخرجن باللیل، وہ رات کو نکلا کرتی تھی، اذا تبرزن الی المنافع، جب اپنی حاجت کے لیے جاتی تو منافع کھلی جگہ کی طرف جاتی تھی۔ منافع کا معنی راوی نے کیا وسعید افیہ، کھلا میدان، یعنی نبی کی بیویاں بھی اپنی حاجات کے لیے آبادی سے باہر کھلا میدان اس کی طرف جایا کرتی تھی۔ فکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ عرض کرتے وہ حجب نساء کا، اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ آپ کی بیویاں بغیر پردے کے باہر نہ نکلے، چونکہ اس وقت پردے کے احکام ابھی تک نازل نہ ہوئے تھے، عورتوں کے لیے حجاب کے احکام بعد میں نازل ہوئے ہیں۔ تو جب احکام نازل نہ ہوئے تھے تو اسی بغیر حجاب کے چہرے کا پردہ کیے ہوئے بغیر جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برداشت نہ کرتے تھے، پسند نہ کرتے تھے، تو انہوں نے کئی بار یہ التجا بھی آپ کے سامنے رکھی۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کر رہے تھے۔ آپ کے نہ کرنے کی وجہ وحی کا انتظار تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ منع نہیں کیا تو میں اس کو کیسے منع کر سکتا ہوں، اس لیے آپ حجاب کا حکم نہیں دے رہے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا، فخرجت سودہ بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیال، راتوں میں سے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا وہ نکلی۔ عشاء کے وقت وہ اپنی حاجت کے لیے نکلی۔ وکانت امرأۃ طویلۃ، اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لمبے قد کی عورت تھی۔ فناداہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر کہا الا قد عرفناک یا سودا،
خبردار، تحقیق ہم نے آپ کو پہچان لیا اے سودا، اے سودا ہم نے پہچان لیا کہ تو سودا جاری ہے۔ یہ کیوں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرصاً علی یندر الحجاب، یہ حرص اور طمع کرتے ہوئے کہ حجاب کا حکم نازل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ میں ایسا بھی کام کروں کہ جس کی وجہ سے حجاب کا کیا احکام نازل ہو جائے۔ چنانچہ فَأَنزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم نازل فرما دیا۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تمنا تھی، اس تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھی حجاب کا حکم نازل کر دیا۔ اس روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ ابتدائی دور میں عربوں کے ہاں جیسے رواج تھا، جیسے دیگر عورتیں اپنی حاجات کے لیے باہر کھلی جگہ پر جاتی تھی، اسی طرح ازواج مطہرات وہ بھی باقی عورتوں کی طرح اپنی حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھی۔ اور ہم نے بھی اپنے ابتدائی دور میں یہ دیہاتی ماحول میں یہ چیز دیکھی ہے۔ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے ہاں بھی دیہاتوں کے اندر یہ لیٹرین اور واش روم نہ ہوتے تھے، بلکہ مرد اور عورتیں اپنی حاجات کے لیے باہر جاتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ عورتیں رات کے وقت ایک 5-5 7-7 10-10 عورتیں اکٹھی ہو جاتی، پھر وہ اکٹھی باہر نکلتی اور یہ رات کو ہی جاتی تھی۔ تو دن کے وقت یہ حاجات بہت، حالانکہ اس وقت بھی وہ عربوں والا پہلا دور تو نہ تھا کہ کھانے پینے کی بھی بڑی تنگی ہو اور باقی بھی مشکلات ہوں، لیکن آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے کی یہ باتیں، اس وقت یہ حالات تھے۔ تو یہ تو پھر بہت 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو اس وقت یہ عام دیہاتوں میں، حتیٰ کہ شہری ماحول کے اندر بھی یہی طریقہ کار تھا۔ تو اس لیے یہ کوئی بعید بات نہ تھی۔ آج کے دور کے اندر شاید یہ سمجھنا مشکل ہو کہ باہر کہاں جائیں، کیونکہ آپ تو باہر خالی جگہ ہی نظر نہیں آتی، اور پھر ہم دن کے اندر کئی مرتبہ کھانے پینے کے عادی، جیسے بار بار کھانے کے عادی ہیں، اسی طرح پھر بول و برات کی عادت بھی بار بار ہوتی ہے۔ تو پہلے دور میں لوگوں کے عقائد طریقہ کار نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب تک حجاب کا حکم نازل نہ ہوا تھا، جبکہ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح بخاری کے حدیث پر 4795 ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا حکم آ چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا حکم اس وقت آ چکا تھا، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا حکم ابھی نہ آیا تھا۔ ایک تو یہ دو روایتوں کا بظاہر ایک تعارض سا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے یہ حرص کی تھی کہ ان ینزل الحجاب، حجاب کو حکم نازل ہو جائے، فانزل اللہ حجاب، تو چنانچہ اللہ نے حجاب کو حکم نازل کر دیا۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ جبکہ حدیث نمبر 147 آگے آ رہی ہے اسی حدیث کے بعد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد پورا نہ ہوا تھا، بلکہ عورتوں کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ تیسرا ایک تعارض اور بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کے آیات کا نزول، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مذکورہ واقعہ یہ سبب بنا ہے حجاب کا۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا مذکورہ واقعہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے، حجاب کا واقعہ، حجاب نازل ہونے کا یہ واقعہ ہے۔ جبکہ حدیث نمبر 4791 میں
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح کے وقت جب آپ نے ولیمہ کیا ہے، اس ولیمے کے وقت حجاب کا حکم نازل ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ تین قسم کا اس روایت کے اندر تعارض معلوم ہوتا ہے، یا لوگوں نے تعارض ثابت کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حجاب کی ہے دو قسمیں، ایک حجاب وجہ اور ایک حجاب اشخاص۔ حجاب وجہ سے مراد چہرے کا حجاب ہے، اور حجاب اشخاص مراد کہ عورت کے پورے جسم کا حجاب ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ولیمہ کے موقع پر جو حجاب نازل ہوا تھا وہ حجاب وجہ تھا، چہرے کا حجاب تھا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا بھی پوری ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا بھی یہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید تمنا یہ ہوئی کہ حجاب اشخاص بھی ہو جائے۔ حجاب اشخاص مراد کہ آپ کی بیویاں باہر ہی نہ جایا کریں، اگرچہ کپڑے اوڑے ہوں، کپڑے لپیٹے ہوں، پھر بھی شخصیت تو معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا تھی کہ جیسے چہرے کا پردہ ہو گیا ہے، اسی طرح شخصیت کا بھی پردہ ہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی بات کے پیش نظر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا۔ یہ حدیث کا جو تذکرہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی وہ حجاب اشخاص کے بارے میں تھی، لیکن یہ تمنا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پوری نہ ہوئی۔ تو یہ تھے جو روایتوں کے اندر تین قسم کے تعارض، ان کا جواب دیا گیا کہ یہ مختلف اعتبارات سے ان کے مختلف مفہوم بنے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 147 کے اندر اسی بات کا تذکرہ کہ جس کے اندر ازواج مطہرات کو اور دیگر عورتوں کو بھی باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ قال حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذن ان تخرجن فی حاجتکن، کہ اجازت دی گئی کہ تم اپنے وہ اپنی حاجت کے لیے نکلا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں قد اذن ان تخرجن فی حاجتکن، عورتوں کو اپنی حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ہشام راوی بیان کرتی ہیں کہ باہر جانے سے بعد البراز ہے، یعنی حاجت بشری بول و براز کے لیے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ پہلے جو ابتدائی دور کی بات ہے کہ جس وقت، اور اسی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیچھے والے حدیث کے اندر جو تذکرہ آیا ہے کہ انہوں نے حجاب اشخاص کے بارے میں ہی یہ تمنا ظاہر کی تھی، لیکن اس وقت وہ ان کی تمنا پوری نہ ہوئی تھی۔ باب نمبر 14 باب التبرج فی البیوت، باب ہے کہ گھروں کے اندر حاجت انسانی بول و براز کرنا۔ گزشتہ باب میں امام بخاری نے یہ ثابت کیا تھا کہ بوقت ضرورت عورتیں اپنی حاجت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہیں۔ وہ حاجت بول و براز کی بھی ہے، دیگر کوئی ساز و سامان خریدنا ہے، کوئی اور ضرورت ہے تو اس کے لیے عورت باہر جا سکتی ہے۔ اب یہ باب قائم کیا کہ اگر گھر کی چار دیواری کے اندر ہی عورت کی حاجات اور ضروریات پوری ہو جاتی ہوں تو پھر اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا یہی واش روم اگر گھر میں ہے تو اس کی گھر کے چار دیواری کے اندر ہی یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی پر قیاس کیا جائے گا باقی ضروریات کو، اس کو تمام ساز و سامان، اس کے کپڑے، اس کا جوتا، اس کے باقی چیزیں اگر گھر کے اندر اس کو دستیاب ہیں تو اس کو بازار میں گھومنے کی اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے
مرد اس کا خاون جو ڈیوٹی پر ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ سبزی لینے کے لیے جانا ہے، ضروری چیز بازار سے لینے کے لیے جانا ہے، تو باپردہ حالت میں شرعی شروطوں کے وجود کے ساتھ وہ جا سکتی ہے۔ تو بلا وجہ عورت کا باہر گلیوں بازاروں میں چلتے پھرتے رہنا ممانعت اس چیز کی ہے۔ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاض عن عبید اللہ عن محمد بن یحیی بن حبان عن واصل بن حبان عن عبداللہ بن عمر قال ارتقیت فوق ظہر بیت حفصہ لبعض حاجتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتقیت فوق ظہر بیت حفصہ، میں حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا، لبعض حاجتی، اپنے کسی ضرورت کے لیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا چونکہ عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ تھی، بہن تھی، تو ان کے گھر کی چھت پر کسی حاجت کے لیے چڑھی۔ فرماتے ہیں فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنی حاجت پوری کر رہے تھے، مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف آپ نے پشت کی ہوئی تھی، مستقبل شام، اور شام کی طرف آپ کا چہرہ تھا، رخ تھا، رخ آپ نے شام کی طرف کیا، اور آپ نے پشت جو ہے کمر جو وہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کی ہوئی تھی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ گھر کے اندر اپنے پردے میں بھی انسان اپنی حاجت کو، بول و برات کی حاجت کو پوری کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 149 کے اندر بھی اسی بات کی طرف وضاحت کی ہے، لیکن قدرے اس کے اندر ایک فرق تھا، اس کو ثابت کرنے کے لیے امام صاحب دوسری روایت لائے۔ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا یحیی عن محمد بن یحیی بن حبان ان عمہ واسع بن حبان اخبرہ، کہ محمد بن یحیی بن حبان کہتے ہیں کہ ان کے چچا واسع بن حبان نے ان کو یہ خبر دی کہ ان عبداللہ بن عمر اخبرہ، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو یہ بتلایا۔ فرماتے ہیں لقد ظہرت ذات یوم علی ظہر بیتنا، میں ایک دن چڑھا اپنے گھر کی چھت پر، اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا علی لبنتین، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، لابنتین کچی اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، مستقبل بیت المقدس، اور آپ نے رخ کیا ہوا تھا، چہرہ کیا ہوا تھا بیت المقدس کی طرف۔ اس کے اندر ایک تو یہ بیان کیا کہ گزشتہ روایت کے اندر یہ تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں ارتقیت فوق ظہر بیت حفصہ، میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا، اور یہاں لقد ظہرت ذات یوم علی ظہر بیتنا، اپنے گھر کی چھت پر۔ یہ ایک بظاہر ایک تعارض تھا جس کو حل کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ دوسری روایت لائی ہے۔ چونکہ پہلے بتلایا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ تھی، تو ہمشیرہ کا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے، تو اس لیے اپنی ہمشیرہ کے گھر کو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا گھر قرار دیا۔ ایک توجہ تو یہ ہے۔ دوسری یہ بھی اہل علم نے بیان کی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ گھر وراثت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کو آ گیا تھا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر تھے اپنی بیویوں کو دے دیے تھے، تو وہ وراثت میں نہیں تھے، چونکہ وہ بیویوں کو آپ نے دے دیے تھے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کا کوئی اور وارث تو نہیں تھا، صرف ان کا بھائی تھا بطور اسبہ، یہ گھر ان کو پہنچا تھا۔ تو جب یہ روایت عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے، اس وقت
یہ گھر ان کے ملک میں جا چکا تھا وراثت کے طور پر، اس لیے انہوں نے اپنا گھر بیان کیا ہے۔ دوسرا، پیچھے والی روایت میں قائدن علی لبنتین کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہاں آداب بیان کیے ہیں کہ بیٹھنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کا جسم اور انسان کے کپڑے جو ہے وہ بول و براز نجاست سے محفوظ رہیں۔ اس کے لیے لازمی طور پر کوئی تھوڑی سی اونچی جگہ اینٹوں وغیرہ پر بیٹھا ہو تو تبھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ پیچھے والی روایت میں تھا کہ مستدبر القبلہ، قبلے کی طرف آپ نے پشت کی ہوئی تھی اور شام کی طرف رخ کیا ہوا تھا، اور یہاں شام کے بجائے بیت المقدس کا ذکر ہے۔ تو بیت المقدس اور شام یہ ایک ہی سمت میں ہے، یہ سمتیں کوئی الگ نہیں ہے، اس لیے یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ باقی بیت المقدس کی طرف جب رخ کیا جائے تو لازمی طور پر بیت اللہ کی طرف اس وقت انسان کی پیٹھ یا کمر ہوگی، تو اس کے اندر بھی کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ الفاظ کا ہی فرق ہوگا۔ ثابت سے یہ ہوا کہ حاجات بشری کے لیے اگر گھر کے اندر اہتمام ہے تو مرد بھی اور عورتیں بھی گھر کے اندر یہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ باقی رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت اللہ کی طرف اپنی پشت کو کرنا، جبکہ کل والے درس کے اندر جو روایات میں تھا اس میں تھا کہ قبلے کی طرف استقبال اور استدبار، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یا کمرے کی طرف پشت کر کے بیٹھنا بول و براز کے وقت اس کی ممانعت ہے۔ تو چونکہ اس سلسلے کے اندر کافی تعارض تھا، کل 6 یا 7 نظریات اس سلسلہ میں بیان کیے تھے، تو جو راجح نظریہ بیان کیا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والا کہ قبلے کی طرف بول و براز کے وقت نہ چہرہ کیا جائے نہ پیٹھ کی جائے، اور یہ باہر خالی جگہ پر بھی اور بند جگہ کمرے میں بھی پردے میں بھی دونوں جگہ ہی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس اعتبار سے اس روایت کے بارے میں جو اہل علم نے پھر جواب دیا ہے کہ جب صحرا اور بنیان دونوں جگہ ہی قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹھ کرنے کی ممانعت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل جو ہے وہ اس کے خلاف کیوں تھا؟ اس کے لیے بعد نے یہ نبی کا خاصہ بیان کیا ہے کہ امت کو آپ نے سب یہی دیا کہ نہ قبلے کی طرف استقبال ہو نہ استدبار ہو، لیکن آپ تنہائی کے اندر خود ایک عمل کر رہے ہیں، امت کو وہی حکم ہے کہ استقبال و استدبار نہ ہو، یہ آپ کا ایک ذاتی فعل ہے، تنہائی بھی ہے، تو یہ نبی کا خاصہ ہے۔ ایک توجیہ تو بعد نے یہ بیان کی، اور ایک توجیہ اور بھی بیان کی گئی ہے کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر چڑھے ہیں اور آپ کا حقیقتاً رخ جو ہے نہ بیت المقدس کی طرف رخ تھا نہ بیت اللہ کی طرف پشت تھی، بلکہ آپ دوسری سمت بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مشرق مغرب کی سمت، جو مکہ والے وہ ان کی مشرق اور مغرب کی سمت یہ قبلہ کی طرف نہ رخ بنتا ہے اور نہ اس کی طرف قبر بنتی ہے، آپ بیٹھے اسی طرح ہی تھے۔ تو جب اچانک ہی عبداللہ بن عمر چھت پر چڑھے ہیں تو آپ نے جلدی سے اپنا رخ تبدیل کیا، کیونکہ آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اوپر چھت سے تو نظر پڑی، تو جب اچانک نظر پڑی ہے تو آپ نے رخ تھوڑا سا تبدیل کیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، کبھی بھی انسان بول و برات کے لیے بیٹھا ہے یا بڑھنا ہے، اس وقت تک میں اکیلا ہوں تو کوئی دائیں بائیں سے آگے سے کوئی مرد عورت آئے تو اپنے عورے کو چھپانے کے لیے سائڈ تبدیل کرے گا، جلدی سے کپڑا کرے گا یا رخ تبدیل کرے گا۔ خصوصاً
سامعین کو بھی کبھی اگر ایسا موقع ملا ہے کہ باہر سفر کے دوران کہیں بول و براز کے لیے بیٹھے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسی دوران اچانک کوئی کسی کا گزر ہوا تو اپنے رخ کو تھوڑا سا تبدیل کر لیتا ہے اپنے عورے کو چھپانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی کہ آپ نے قبلے کی طرف نہ آپ کا چہرہ تھا نہ آپ کی کمر تھی، بلکہ آپ نے دوسری رخ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب سامنے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چڑھے ہیں تو جلدی سے آپ نے اپنی سمت کو تبدیل کیا۔ جب تبدیل کیا تو اسی وقت ہی عبداللہ بن عمر کی نظر پڑی ہے، تو جب نظر پڑی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ اس رخ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعد نے اس روایت کی یہ توجیہ بیان کر کے ثابت اسی بات کو کیا کہ قبلے کی طرف یہ عزت اور احترام اور اس کا ادب کرتے ہوئے نہ صحرا میں نہ بنیان میں نہ اس کی طرف چہرہ کیا جائے نہ اس کی طرف پیٹھ کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو شعار اسلامی ہیں، اسلامی شعار ہیں، ان کی عزت ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کما حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔